اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے پوری امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کو جان کر ایسی باتیں بتا دی ہیں جس سے بہت سی مشکلات کا آسانی کے ساتھ حل نکل آتا ہے، راستہ نکل آتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے الگ انداز کامیابی کا بنایا ہے۔ بہت بنیادی فرق ہے دوسری لوگوں میں اور امت محمدیہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بڑا امتیاز یہ فرمایا کہ اس پوری امت کو ہر دور میں، ہر زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رکھا، اور اس امتیاز، اس بلندی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص کر دی ہیں۔ میں بہت چھوٹی سی بات جو اپنے تجربے کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اسے آپ سمجھیے اچھی طرح سے۔ اس امت کو برکت حرام میں نہیں ہے، حلال کے اندر ہے۔ دنیا کے اور لوگ، دنیا کی اور جماعتیں حرام کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حرام کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، حلال کے ذریعے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور یہ ایسا فرق ہے جو ہم میں سے ہر آدمی دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ وہاں نہیں بیٹھیے، ہٹیے وہاں سے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس چیز کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس امت کے ساتھ خاص کی ہیں۔ عالم اسباب کے اندر معاملات و مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے دماغ سے راستہ نکالیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کامیابی کا اور سہولت کو حاصل کرنے کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات امت تک پہنچوائی کہ یہ تسبیح پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، جو کرنے کا کام ہے کرتے رہو، لیکن یہ وظیفہ بھی پڑھو، کامیابی ملے گی، دشواریاں دور ہوں گی۔ ابھی ملک کے حالات اچھے نہیں جا رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ میں ایک بات بہت صراحت سے آپ سے عرض کروں، کوئی مشکل آ جائے، پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا ہے۔ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسئلہ جتنا ہے اس سے زیادہ بن جاتا ہے۔
اس ملک میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے پریشانیوں کا دور شروع ہو چکا ہے. پریشانیاں پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن اب جو پریشانیاں سامنے ہیں وہ بڑے منظم انداز پر ہیں. اس مرحلے میں ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ مضبوط ارادے کے ساتھ جیتے رہیں، مردہ نہ بنے، بے حال نہ بنے، پریشان نہ بنے، بلکہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. سمجھداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ معاملات و مسائل کو حل کرنے کے لیے جو راستہ بتایا جائے اس پر عمل کرتے رہیں. اب آج کل عام طور پر NRC کا مسئلہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہوا بنا ہوا ہے. کسی معاملے کو ہوا بنانے سے کوئی حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ دماغ اور الجھے گا. اس مسئلے کا جو حل ہے وہ حل کیجئے. ہم نے پرچہ چھپا کے اور لاکھوں کی تعداد میں بٹوا دیا بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ میں کہ اتنے سارے کاغذات میں سے جتنے کاغذات زیادہ سے زیادہ آپ جمع کر سکتے ہیں جمع کیجئے. اس کے لیے توجہ دیجئے. بھنانے سے کام نہیں چلے گا، غصے میں آ جانے سے کام نہیں چلے گا. جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو انجام دیجئے تب کام چلے گا. اب دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں بیوی پر الجھ رہے ہیں، دکان میں بیٹھے تو خریدار سے الجھ رہے ہیں. اس سے برکت ہونے والی ہے؟ خود سوچئے. کبھی برکت نہیں ہوگی اس سے. پہلے تو اپنے آپ پر کنٹرول کیجئے، نہ بیوی سے لڑائی کیجئے، نہ گاہک جو آیا ہوا ہے اس سے جھگڑا کیجئے، تب راستہ بنے گا. یہ راستہ بننا عالم اسباب. اللہ نے جو سبب بنایا ہے عام چیزوں کا، اس سبب کو پکڑیے اور آگے بڑھیے، کام چلے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مختلف کاموں کے لیے مختلف تسبیحات بھی بتا دی جس سے بڑا فائدہ ہوا کرتا ہے. اگر ہم اسباب کو قابو میں رکھیں، جو بات بتائی گئی ہے اس پر عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات کی پابندی کریں، تو یقین کیجئے ایسی چیزیں بعض دفعہ سامنے آتی ہیں جسے آدمی دور دور تک سوچ نہیں سکتا، اور وہ ہمیں اپنانا چاہیے. اللہ کے رسول کی ہم لوگ امت ہیں، آپ بھی اور میں بھی. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے، مختلف موقع پر مختلف کاموں کے لیے جو ہدایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جس کا تجربہ 1400 سال کے عرصے میں بہت سے لوگوں نے کیا، ان چیزوں کو جاننا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے. اس سے کام چلتا ہے. لوگوں نے دریافت کیا کہ ان بگڑے ہوئے حالات کے اندر کیا کیا جائے، تو میں نے کہا کہ جو معاملات متعلق ہیں ہم سے یا آپ سے، اس کا علاج کیجیے. ابھی علاج یہ ہے کہ کاغذات جمع کیجیے، اطمینان کے ساتھ بغیر ہڑبڑائے ہوئے کاغذ جمع کیجیے، سستی نہ برتیے. اب 1 مہینے کی تاریخ بڑھ گئی، اس میں بھی پھر ڈھیلا ہو گیا مسلمان.
آپ کریں گے نا، 30 نومبر تک کی تاریخ ہے. ارے پہلے 15 اکتوبر تک کی تاریخ تھی. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تاریخ بڑھ گئی ہے تو پہلے دن یہ کام کرو. سمجھنا چاہیے اس کو، ٹالیے نہیں. گاؤں گھر میں بھی لوگوں کو سمجھائیے کہ ٹالنے سے کام نہیں چلے گا، مستعد ہو کر کے کام کیجئے تو کام بنے گا. پہلا کام تو یہ. دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ اجتماعی مصیبت آ رہی ہے، حالات بگڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ آدمی ایسے موقع پہ اگر 500 دفعہ صبح اور 500 دفعہ شام یعنی مغرب کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھا کرے. اور اس کا مطلب بھی اس کے دل میں ہو کہ اے اللہ، جو بھی ہم نے گناہ قصور کیا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. یعنی اب دوبارہ وہ غلطی دہرائی نہیں جائے گی. دل میں ٹھانے اور توبہ کرے. اور اے اللہ، جو بھی گناہ قصور ہم نے کیا ہے اس سے توبہ کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم آپ سے رحمت و مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. یہی مطلب ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا. تو صبح شام اس کو 100 دفعہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 500 مرتبہ. اس کے پڑھنے میں 30 32 33 منٹ لگتے ہیں. اس کی پابندی کریں. گاؤں میں جو بڑے چھوٹے جوان بوڑھے گھر کی عورتیں ان کو سکھا دیجئے، وہ اس کی پابندی کریں. انشاءاللہ اس سے مسئلہ آسان ہوگا، اس سے دشواری دور ہوگی. اور مسجدوں کے اندر بھی گھر کے اندر بھی یہ ورد جاری رکھنا چاہیے. اب یہ نہ ہو کہ 4 دن پڑھا اور 5ویں دن کان لگا رہے ہیں کہ ریڈیو پر کیا آ رہا ہے، ٹیلی ویژن میں کیا آ رہا ہے، بات ڈھیلی ہوئی کہ نہیں. اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا. اس کو کرتے رہنا ہے. اللہ نے چاہا تو حالات بدل جائیں گے. یہ جو استغفار پڑھنے کے لیے میں بتایا کرتا ہوں، درود شریف پڑھنے کے لیے میں بتایا کرتا ہوں، اس کے الگ الگ فائدے ہیں. مختلف موقع پر مختلف فائدہ ہے اور میں اس کو بتاتا ہوں. اب یہ جو ابھی میں نے 2 چیزیں پڑھنے کو بتائی ہیں، ایک میں تو اللہ کی قوت کو ماننا ہے دل سے. اللہ کی قوت ہی اصل قوت ہے، باقی کوئی قوت بھی اصل قوت نہیں ہے. اس کو دل سے ماننا ہے، زبان کے ذریعے اس کا اقرار کرنا ہے. یہی ہے خلاصہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور دوسرا استغفار، اپنی غلطیوں پر توبہ کرنا اور پھر اللہ تعالی سے رحمت و مغفرت کی بھیک مانگنا. یہ ہے استغفار. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے. یہ جو ہمارے یہاں جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ 4 امام گزرے ہیں جن سے اسلامی قانون چلا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے آپ کے امام ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان چاروں اماموں کے ماننے والے پوری دنیا میں 95% مسلمان ہیں۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے علامہ، ان کا اپنا مسلک، اپنا طریقہ، لوگ اس پر چلتے ہیں۔ بہت مشہور شخصیت، لوگ آرزو کرتے تھے کہ امام احمد کا چہرہ ایک دفعہ دیکھ لیں، اتنے بزرگ آدمی تھے وہ، لیکن سادہ تھے بالکل، لوگ پہچانتے کم تھے، نام خوب سنے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ رات ہو گئی ہے، مسجد میں چلے گئے، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی اور بیچ میں تسبیح وظیفہ کرتے رہے۔ عشاء کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد مؤذن صاحب آئے اور مؤذن صاحب نے اپنا قانون جو مسجد کا تھا وہ بتا دیا ان کو، اور یہ کہہ دیا کہ آپ مسجد خالی کر دیجیے۔ یہاں کی جو انتظامی کمیٹی ہے اس کا فیصلہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب سنت لوگ پڑھ لیں تو مسجد بند کر دیا کرو۔ امام احمد نے کہا کہ بھائی مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں، دور جانا ہے، تھوڑی مہربانی کرو، ہمیں مسجد میں رہنے دو، ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن مؤذن صاحب بھی ماشاءاللہ بہت زوردار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب کچھ نہیں چلے گا، آپ باہر نکلیے۔ اب امام صاحب نے اپنی موٹری گٹری اٹھائی اور چل پڑے۔ مسجد سے نکلے تو باہر سیڑھی تھی، تو امام صاحب نے سوچا یہ کہ رات سیڑھی پر گزار لیں۔ وہ مؤذن صاحب مسجد بند کر کے چلے گئے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ وہ کہا کہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے، ذکر اذکار میں لگے رہیں گے۔ سامنے ایک نان بائی تھا، آج کل کی زبان میں اسے ہوٹل والا بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو وہ نان بائی روٹی بنا رہا تھا، آٹا گوندھا، لوئیا بنایا اور تندور کے اندر جو ٹھوکتا ہے روٹی اس طرح ٹھوک رہا تھا، وہ لوئیا بھی بنا رہا تھا، اس کو پھیلا بھی رہا تھا روٹی کی شکل میں، اس کو سینک بھی رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر آدمی، بوڑھے آدمی مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا، اس لیے کہ مسجد کے سامنے اس کی دکان تھی۔ وہ اٹھا اور گیا، کہا کہ بھائی آپ کہیں باہر کے معلوم ہوتے ہیں، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، چلیے ہمارے یہاں سامنے تندور جل رہا ہے تو آپ کو گرمی بھی لگے گی اور حفاظت بھی رہے گی، آپ وہیں پر چاہے سو جائیں۔ امام صاحب نے کہا کہ سبحان اللہ، یہاں تو سردی کا بچاوا بھی ہے اور جگہ بھی مالک خود کہہ رہا ہے کہ چلیے، تو تشریف لے گئے، بیٹھ گئے جا کر کے۔ اب حضرت امام احمد ابن حنبل نے دیکھا کہ یہ اب اس کے دونوں ہاتھ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لوئیا بنا رہا ہے، اس کو ٹھوک رہا ہے اس طرح، اور پھر تنور میں لگا رہا ہے، تنور سے نکال رہا ہے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ مسلسل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا جا رہا۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ یہ تم آہستہ آہستہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ میں استغفار پڑھتا ہوں پابندی کے ساتھ۔ تو امام احمد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ استغفار سے تم کو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس نانبائی نے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں، ایک دعا کے علاوہ ساری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ وہ ایک دعا کون سی ہے؟
جو اللہ نے قبول نہیں کی؟ کہا کہ میری بہت خواہش ہے، امام احمد ابن حنبل کا نام بہت سنا ہے، تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کی زیارت کروں، میرا کام ایسا ہے کہ میں اس دکان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے، لیکن دل میں بڑی خواہش ہے کہ امام احمد کی زیارت کروں۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل تو خود موجود تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اللہ کے بندے، اللہ نے تمہاری یہ دعا بھی سن لی ہے، تم کو خبر نہیں ہے اس کی، میرا ہی نام امام احمد ابن حنبل ہے۔ تو نان بھائی نے سارا کام چھوڑ کر کے اور بس مصافحہ کیا، تو کہا کہ میری بڑی تمنا پوری ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، بڑی مہربانی آپ کی۔ اسی پر امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو استغفار پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں اگر دل سے پڑھا جائے تو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب تمہارا تجربہ سامنے ہے، تم کام بھی کرتے رہتے ہو، ہاتھ بھی چلتا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھتے رہتے ہو۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری دعائیں قبول کر لی، جس دعا کو تم سمجھ رہے تھے کہ قبول نہیں ہوئی، وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو استغفار اگر دل سے پڑھا جائے تو بہت ساری مصیبتوں کا علاج اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، بہت ساری دشواریوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اس میں بنایا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو استغفار پڑھنا چاہیے، مطلب دل میں رہنا چاہیے، مطلب دل میں رہے، استغفار پڑھتے رہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور جس طرح سے میں درود شریف پڑھاتا ہوں اس کے اپنے فائدے ہیں بہت سارے، اسی طرح استغفار کے اپنے فائدے ہیں۔ ایک بنیادی فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ استغفار اگر پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی توبہ کو قبول کر لے تو بیڑا پار ہے قیامت کے اندر۔ تو استغفار سے ایک جو بنیادی فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ استغفار پڑھ رہے ہیں اور دل کے اندر یہ ہے کہ کھیت میں کون ہل چلا رہا ہے اس کا خیال کیے ہوئے ہیں، وہ دکان میں جو بیٹا بیٹھا ہوا پتہ نہیں اب تک کتنا مال بکا، پڑھ رہے ہیں استغفار، دکان کا مال گن رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے دماغ میں، اور زبان سے استغفار پڑھ رہے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ دل کو خالص کر کے، دماغ کو خالی کر کے اور استغفار پڑھیے اور اس کا مطلب دل میں رہے، تو انشاءاللہ الرحمن استغفار کا بہت فائدہ ہے، بے پناہ فائدہ ہے۔ اور میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو گے، پہلی چیز اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے، اس کے بعد دوسری چیز بارش ہوگی تاکہ اس سے کھیتی ہو سکے، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تیسری چیز وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بارش ہوگی، اور بارش رحمت کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، اور اولاد ایسے دیں گے جو تمہارے لیے مددگار ہو۔ کبھی کبھی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ باپ ماں دکھ میں آ کے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے خزانے ہی میں رکھا ہوتا تو بہتر تھا، بولتے ہیں کہ نہیں ماں باپ، جب تنگ آ جاتے ہیں ماں باپ تو یہ کہتے ہیں مجبور ہو کر کے
اللہ نے کہا کہ اگر استغفار کرو گے تو تمہیں ایسی اولاد دی جائے گی جو تمہاری مددگار ہو، جو تمہارے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں۔ تو دنیا میں کیا چاہیے؟ روزی روٹی کا انتظام اور اچھی اولاد، یہی تو ہے آدمی کے لیے بنیادی چابی۔ اور دنیا میں خواہش کیا ہے؟ قیامت کے دن معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ تو استغفار کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں اس کے پڑھنے سے۔ جب اللہ توبہ قبول کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اور جب رحمت نازل ہوگی تو مصیبت دور ہوگی۔ میں نے اسی لیے بتایا کہ موجودہ حالات کے اندر ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی پڑھے اور پورا گاؤں جو ہے خرمستی کرتا رہے، کافی نہیں ہے۔ لوگ بیٹھے مسجد میں، بٹھائیے اور سمجھائیے لوگوں کو۔ جوان کی بھی ذمہ داری ہے، بوڑھے کی بھی ذمہ داری ہے، مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ جو یاد نہیں ہے تو یاد کروانے کی ذمہ داری ہے، جس کو یاد نہیں ہے اسے یاد کرنے کی ذمہ داری ہے۔ تو بیٹھ کر کے اپنے گاؤں جا کر کے آپ لوگ قریب پاس کے گاؤں میں جا کر کے اور یہ سمجھائیے لوگوں کو، یہ بتائیے کہ ایسے کرنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ اور لوگوں نے کیا ہے ایسا اور فائدہ ہوا ہے۔ میں نے مثال بھی دی آپ کو کہ ایک آدمی آرزو رکھتا تھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہو جائے۔ امام احمد کہاں کے رہنے والے؟ یہ نان بھائی اپنی دکان میں کہاں بیٹھا ہوا ہے، حضرت امام احمد خود پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح آرزوؤں کو بر لاتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشکل مرحلے میں جو ملک کے اندر ہم میں سے ہر آدمی محسوس کر رہا ہے، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، راستہ بنائے، راستہ تلاش کرے اور اس پر آگے بڑھ جائے۔ گھبرانے سے معاملہ خراب ہوگا، راستہ بنانے سے معاملہ حل ہوگا۔ اور ایک بات اور میں کہہ دوں آپ سے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے اس کو انجام دیجیے۔ اتنی آسانی سے معاملہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس کے لیے جو پریشانی لائی جا رہی ہے اس کے لیے معاملہ اتنی آسانی سے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس کی تدبیر کی جائے گی، اس کی ترکیب کی جائے گی، لیکن جو آپ کو کرنا ہے وہ پورے طور پہ کریں۔ باقی معاملات کو کہاں اٹھانا ہے، کس طرح پیش کرنا ہے، وہ ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ انشاءاللہ معاملات و مسائل ادھر سے بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر ادھر سے نہیں ہوا تو ادھر سے کوشش کرنی جائے گی۔ سمجھتے ہیں بات کو نا؟ زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے پیٹ میں بات پچتی نہیں۔ بدہضمی کی بڑی شکایت ہے ہم لوگوں کو، اور ٹیبلٹ ہم نے خریدا نہیں ہے کہ آپ کو کھلا دیں اور بدہضمی دور ہو جائے۔ جتنی بات ہم نے کہا ہے اسے یاد رکھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ پچھلے آپ تمام حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت دامت برکاتہ العالیہ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم لوگوں پر تعبیر قائم و دائم رکھے۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اس پیغام کو پورے ہندوستان میں پہنچا دے، خوب سے خوب اس کو شیئر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔